کہ ظلم و ستم حد درجے کا تو پہلے جاری ہی تھا، اب آئینی طور پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، اور کشمیر کی جو جغرافیائی حیثیت تھی اس حیثیت کو معاذ اللہ ختم کرنے کا بھارت نے اعلان کر دیا۔ اس سے کشمیر کی مذہبی حیثیت، کشمیر کی جغرافیائی حیثیت، آبادیاتی حیثیت، یہ ساری چیزیں داؤ پہ لگا دی گئی ہیں، اور یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ اس موقع پر اب صرف ایک ہی حل ہے کہ حکومت پاکستان قرآنی حکم کے مطابق افواج پاکستان کو کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے قوت کا استعمال کرنے کی حکومت پاکستان اجازت دے۔ باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ قرآنی نقطہ نظر سے ہماری دیوار کے ساتھ جب اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہے، تو یہ قیامت کے دن ہم سب کا اس پر محاسبہ ہوگا۔ اب وقت ہے، کتنے ممالک ہیں جو مظلوموں کی مدد کے لیے دوسرے ملکوں میں داخل ہوئے، تو پاکستان کا تو اخوت اسلامی کی بنیاد پر بھی حق ہے اور قرآن کے حکم کے مطابق بھی حق ہے، اور اسی کاز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، افواج پاکستان کے مورال کو بلند کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انشاءاللہ صبح 8 اگست کو پنجاب اسمبلی سے لاہور پریس کلب تک عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ کشمیر مارچ کیا جا رہا ہے، اور 1 بجے پنجاب اسمبلی سے یہ مارچ شروع ہوگا، تو سارے حضرات 1 بجے تک پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو 9 اگست کو پورے ملک میں آزاد کشمیر سمیت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے یوم تحفظ کشمیر منایا جائے گا۔ خطبہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ خطبہ جمعہ جہاد کے موضوع پر دیں، خطبہ جمعہ فرضیت جہاد کے موضوع پر دیں، اور جمعہ کے بعد ریلیاں نکالیں، مظاہرے کریں پاکستان کے استحکام کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور جتنے بھی 14 اگست کے لحاظ سے پروگرام ہو رہے ہیں ان میں ہرگز گانا بجانا، میوزک اور یہ بےہودگی تو ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن اب جو فنکاروں اور کنجروں اور اس طرح کو ملا کر جشن آزادی کا بہانہ بنا کر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، وہ سوچے کہ ہماری دیوار کے ساتھ تو خون کے دریا بہہ رہے ہیں اور ادھر یہ ڈانس کرتے پھر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی نعمت کا شکر ایسے نہیں ہوتا، اس سے تو نعمت دینے والی ذات ناراض ہو جاتی ہے اور نعمت چھین لیتی ہے۔ نعمت کی ادائیگی شکر سے ہے، اور شکر سجدے میں ہے، شکر تسبیح و تعلیل میں ہے، شکر درود و سلام میں ہے، شکر اس ملک میں شریعت کے نفاذ سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔